بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 تجوید و تفہیم کے ساتھ، ہم پڑھ رہے ہیں اس کی صورت نمبر 2 سورہ البقرہ، اور آج ہم کریں گے الحمدللہ اپنے پارے کا لاسٹ رکوع نمبر 16 انشاءاللہ تعالی، جو کہ آیت نمبر 130 سے آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 141 تک۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، پھر الفاظ کا ہم ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ اور ان کی وضاحت، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہماری 130 سے آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ، یہ آخری آیت ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام زندگی کے جو حقائق تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتائے، بنی اسرائیل قوم کا ذکر تھا،
اور طویل انداز میں ماشاءاللہ بہت اچھے خوبصورت انداز میں ایک ایک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں وہ ہم نے پڑھیں، اور انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پورے کیے، جو آزمائشیں ان پر آئیں وہ سب ہم نے پڑھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ ابراہیم کے طریقے سے کون انکار کر سکتا ہے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی جس نے اطاعت کی، فرما برداری کی، کسی ایک حکم کسی آزمائش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کے لیے دنیا میں بھی بہترین اجر اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی جو راہ اختیار کی تھی اسی کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بستر مرگ پر اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ وہ یہودیت یا مسیحیت نہ تھی، اور صرف اللہ پر ایمان لانے کے اور اس کے قانون سعادت کی اطاعت کرنے کی عالمگیر سچائی تھی، جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے اس کو الاسلام سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا مفہوم اطاعت کرنے کا ہے، ہر قسم کی نسبتوں گروہ بندیوں سے الگ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی طرف انسانوں کو بلایا جا رہا ہے۔ ہر فرد یا جماعت کو وہی پیش آئے گا جس پر اس نے عمل کیا، نہ کسی ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے، نہ کسی کی بدی دوسرے کے لیے کوئی دوسرا جواب دہ ہوگا۔ مذہبی گروہ بندیوں کی وجہ سے تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان آبا پرستی، یعنی جو اس کے آبا و اجداد کے طور طریقے چلتے آ رہے ہیں ہوتے ہیں، اور قدامت کے پھندوں میں بری طرح سے جکڑا ہوا ہوتا ہے، قدیم جگہوں اور روایات کو سینے سے لگائے رہتا ہے۔ یہی بات یہود و نصارہ کی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے کوئی نسبت نہ تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کون تھے، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ بس سچائی کی راہ یہ ہوئی کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بجائے سب انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی جائے، یہ خواہ کسی زمانے یا ملک یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ سب ایک سرچشمہ ہدایت کے پیغمبر تھے، لہٰذا سب کی یکساں طور پر تصدیق کرنی چاہیے۔ داعیان حق میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار کرنا ہے۔ جو کوئی رسولوں میں تفریق کرتا ہے وہ اللہ کے پورے سلسلہ ہدایت کا منکر ہے۔ قرآن کریم نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ ان کی جن تعلیمات کو تم نے گم کر دیا ہے اور سچا دین باقی نہیں رہا، میں انہی سچائیوں کو لے کر آیا ہوں تاکہ تم اس عالمگیر دعوت حق کے علمبردار بن جاؤ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ میری دعوت ملت ابراہیمی ہی کی دعوت ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو ہیں الفاظ درج کیے گئے ہیں۔ جب سب کا رب اللہ ہے، ایک ہی رب ہے اور ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے، تو پھر اللہ اور اس کے دین کے نام پر یہ جھگڑے کیسے؟ کیوں ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہے؟ کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے؟ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کتمان حق یعنی حق کو چھپانے، یعنی سچائی اور اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے ظاہر نہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ پارہ دعوت ابراہیمی اور وحدت دین کے بیان کے سلسلے پر تکمیل پذیر ہوا۔ آخری آیت میں ایک دفعہ پھر یہود و نصارہ کی آبا پرستی اور جو پہلے آبا و اجداد کے طور طریقے تھے ان کی تردید کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے آبا و اجداد کا نیک یا بد ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہر کسی کے لیے صرف اس کا اپنا عمل ہے۔ اگر وہ اللہ کی سچائی اور ہدایت کو جان اور مان گیا ہے تو اسے اس کا اجر اللہ کے ہاں ضرور ملے گا۔ یہ تھا جی ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ۔ اب کچھ احوال دیکھتے ہیں احسن البیان سے۔
تلاوت اور تعلیم، کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انہیں شرک اور توہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کرے۔ عربی زبان میں رغبہ جو ہے اس کا صلہ ان ہو تو اس کے معنی بے رغبتی کرنا ہے، اعراض کرنا ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا کہا ہے کہ یہ فضیلت اور برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے الدینہ کی وصیت اپنے اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ تعالی وغیرہ۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام جو ہے، دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ یہود کو زجر اور توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی یا اس کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہے، یعنی اس وقت وہ کہاں تھے، اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکور دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت کی، اور نہ ہی کسی تیسرے ادیان کی تھی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی یہ جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت باپ شریک اولاد اور اولاد علات ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ آگے جو یہودیت کے بارے میں آیا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء اور صالحین ہو گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے وقت میں بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہم تو راجپوت ہیں، اس طرح سے فیملیز کے اپنے وہ آباء و اجداد کے گنواتے ہیں، تو یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہی کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، کسی کا باپ اگر ڈاکٹر ہے اور اس کی ڈاکٹر کی ڈگری اسی کے کام آئی کیونکہ اس نے پڑھا، اس نے میڈیکل پڑھی اور اس نے اس کے اوپر سرچ کی ہے، پھر اس نے ہاؤس جاب کی ہے، پھر وہ ڈاکٹر بنا، چاہے کسی بھی اس نے کیے پروفیشن میں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسی کو سرٹیفکیٹ ملا تھا اور وہی ڈاکٹر بنا۔ اب باقی اس کی اولاد میں سے اگر کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ڈاکٹر تھا اور وہ بھی دکانیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی تو مطلب کلینک تو نہ ہوئے نا، پھر ان کی تو دکانیں ہوئیں جس کے اوپر وہ صرف اور صرف لوگوں کی جانیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے، باقی ان کے لیے تو اپنا علم ہوگا۔ باپ نے علم حاصل کیا تھا، وہ ڈاکٹر بنا اور اس نے انسانی زندگی کی خدمت بھی کی، اپنا پیسہ بھی کمایا، دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی کما لی۔ تو اسی طرح سے بس یہ تھوڑی سی اندھی تقلید ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو سمجھ آ جائے جس کو تو اس کے لیے آنکھیں کھل گئیں، ورنہ پھر یہی ہے کہ لوگ پچھلے اپنے آباء و اجداد کو دیکھے بس جیتے رہتے ہیں۔ تو آج فیکٹ کا دور ہے، حقیقت کا دور ہے، ہمیں حقیقت کی نظر سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے لیے پہلے علم کا حاصل ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی معرفت ابھی حاصل ہو سکتی ہے انسان کو جب اس کے پاس دین کا علم آ جائے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا، یعنی الہ واحد کا پرستار اور اسی کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک موجود ہے، اور اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کا مظاہرہ عام ہو چکا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمدللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت، عیسائیت اور سنویت وہ خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال اور عقائد میں جو مشرکانہ اقدار اور تصورات در آئے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین کو تو کوئی امتیاز ہی نہیں رہا، یعنی جیسا ان لوگوں میں ہے ویسے اسلام میں بھی ہے۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملایا گیا ان پر نازل ہوا، یا سب پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ ایمان لایا جائے، اور کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا، البتہ عمل اب صرف قرآن کریم ہی کے احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی چیز پر ایمان لے آئیں جس پر اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ پر کفایت کی ہے۔ چنانچہ چند سالوں ہی میں یہ وعدہ پورا ہوا اور یہودیوں کے 2 قبیلوں بنو قنیقہ اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور تیسرے قبیلے بنو قریظہ کے مرد جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فضائل الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید دی۔ کیا تم ہم سے اس بات میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر ایسا تم نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے اخلاص سے عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہیں، تو زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ آخر میں آیات مبارکہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یعنی ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے، اور کیونکہ
من بطأ بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کے بارے میں تم سے یا تمہارے عملوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ فاتر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انشاءاللہ سورہ نجم میں یہ آیت آئے گی کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی آخرت میں ہر شخص کو اسی کے عمل کا صلہ ملے گا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ آیت نمبر 141 پر ہمارا آج کی مختصر خلاصہ جو ہے تکمیل ہوتا ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بس پھر بات ختم ہو گئی، انسان کو اتنی واضح ہدایت آ گئی ہے۔ جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال سے بھی یہی بات فرما دی تھی کہ ہر ایک کو اس کا عمل کام آئے گا۔ تو اس لیے تم اپنی اپنی جگہ کوشش کرو، اپنی اپنی محنت کی کمائی سب کو ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی، آغاز کر لیتے ہیں اپنے آج کے رکوع نمبر 16 کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 130 دیکھیے۔ و اور من، کون ہے؟ من یہاں پہ استفہامیہ ہیں، کون ہے، اور استفہام جو ہے وہ نفی کے طور پر آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی نہیں ہے، اس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ یرغبو، روگردانی کرتا ہے، ان سے، ملتا، ملت طریقے سے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر یا سوائے، من جو شخص یا اس کے جو، سفیہہ جاہل ہو، سفیہہ نادان ہو، نادان بنایا اس کو۔ ماضی واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس سفیہہ، یصفہ صفحن اس کا مادہ ہے، نفسہ اپنے نفس کو، بذات خود کو۔ و اور لقد، البتہ، یقیناً، یہ البتہ تحقیق ہوتا ہے تو بھی یقیناً کے معنی آپ ایک ہی کیجئے۔ اصطفینا، منتخب کیا ہم نے، چن لیا ہم نے، برگزیدہ کر لیا ہم نے۔ یہاں پہ استفینا ہے جو کہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، استفا یستفی سے آگے نا جو ہے وہ اس کی ساتھ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور ہو اس کو۔ فی حرف جارہ ہے، میں، الدنیا دنیا میں، و اور ان بے شک، ہو وہ، فی میں، الآخرتی آخرت میں، ل البتہ، من سے، الصالحین صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ صالحین جو ہے یہ ہمارے پاس اسم فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، صالحون اس کی واحد ہے، فاعلین کے وزن پر یہ آ رہا ہے، اور ویسے صالحون تھا، من حرف جارہ کی وجہ سے صالحین اس کی جری حالت ہو گئی۔ اذ جب، قال کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، ربو کی جو رفع حالت ہے باقیوں پر ضمہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، کہا اس کو اس کے رب نے۔ اسلم تو فرما بردار ہو جا، تو اسلام لے آ، تو حکم برداری کر۔ یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اسلم یسلم سے، اسلام اس کی مصدر ہے۔ قولا کہا اس نے، قولا جو ہے واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، قولا یقول سے فعل ماضی ہے یہ، اور قولن اس کا مادہ ہے۔ اسلمت میں فرما بردار ہوا، یہ بھی ماضی کا ہی ہمارے پاس صیغہ آ رہا ہے لیکن واحد متکلم کا، لی
لام حرف جارہ ہے، ربی رب کا، العالمین تمام جہان والوں کے، عالم کی جمع ہے عالمین، و اور وصا ہدایت یا وصیت کی، وصا بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وصا یوصی وصیتن سے ہے، بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، اب جو فرما برداری باپ کے پاس آ گئی، اسلام قبول کر لیا، وہی وصیت انہوں نے آگے کی اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ابراہیم علیہ السلام نے، بنو جو ہے وہ ابن ایک ہوتا ہے بنو، اور یہاں پہ بنی آیا ہے، اپنے بیٹوں کو، ہی ضمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے، اپنے بیٹوں کو جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی، یا بنی یا اے میرے بیٹو، یا حرف ندا ہے اور بنیہ آگے بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا منادہ ہے، ان بے شک حرف ناصبہ ہے، اللہ تعالی نے، انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اس کا اسم منصوب ہو گیا، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین اس دین کو، پھر لا تموتن تم ہرگز نہ مرنا یا نہ مرو، یہ نہیں بانون تاکید ہے، اور نون ثقیلہ جو ہے وہ اس کے اوپر داخل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جمع حاضر مذکر کے صیغے کے اوپر، الا مگر، وانتم حالانکہ تم یا جب کہ تم، مسلمون تم مسلمان ہو، مسلمون بھی ہمارے پاس جو ہے اسم فاعل ہے، مسلم اس کی واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے مسلمون، کیا کنتم تھے تم، شہداء حاضر یا موجود، اذ جب، حضر آئی، حاضر ہوئی، ماضی واحد کا غائب مذکر کا صیغہ ہے، حضر یحضر، یعقوب علیہ السلام کے پاس یا یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، آنے والی کون تھی؟ موت تھی، اس کی رفع حالت بتا رہی ہے کہ یہ ہے فاعل، اذ جب، قولا اس نے کہا، لی حرف جارہ بنو تھا، ویسے لام حرف جارہ کی وجہ سے بنی ہو گئی، اس کی حالت مجرور حالت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہی اپنے بیٹوں کو، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، ما تعبدون ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، اور تعبدون ہمارے پاس آ رہا ہے عبدہ یعبدو سے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، عبدن اس کا مادہ ہے، من سے، بعدی میرے بعد، اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بعد ہے اور میرے کے لیے یا متکلم آئی ہے واحد متکلم کی، ٹھیک ہے، میرے بعد، قولو اب بیٹوں کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے، قولو انہوں نے کہا، قول یقولو سے یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، ماضی کا ہمارے پاس، قولن اس کا مادہ ہے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، نعبدو بھی عبدہ یعبدو سے ہے، عبدن اس کا مادہ ہے، اور نعبدو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، الہ کا آپ کے معبود کی، الہ کہتے ہیں معبود کو، اور کا آپ کے، و اور الہ معبود کی، آبائکا آپ کے آباء و اجداد کی، ابراہیم و اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اور اسحاق علیہ السلام کے، الہن خدائے، الہ واحدن واحد کی، و اور نحنو ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، اس کے حکم بردار ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل ہے، تل کا یہ یا وہ، امتن ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، قد خلت ہمارے پاس ماضی قریب کا صیغہ آ رہا ہے واحد غائب مؤنث کا، خلا یخلو سے، ٹھیک ہے، خلون اس کا مادہ ہے، لہا اس کے لیے، ما یہاں پہ موصولہ ہے، جو کسبت کمایا اس نے، کسبت بھی ماضی واحد کا غائب مؤنث کا صیغہ ہے، کسب یکسبو کسبن اس کا مادہ ہے،
وَلَکُم اور تمہارے لیے ماں جو کچھ کسبتم تم نے کمایا. یہ اسی ابھی جو پیچھے ہمارے پاس کسبت آیا ہے وہ ہمارے پاس مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے، اور یہ کسبتم فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا ہمارے پاس. و اور لا تسألون نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، نہیں تم پوچھے جاؤ گے. یہ مضارع مجہول کا منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سأل یسأل سألن اس کا مادہ ہے. اما ان اور ما ہے، یہ ان بارے میں یا متعلق، ما اس کے جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. کانو بھی ہمارے پاس کانا یکونو سے، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کونون اس کا مادہ ہے. یعملون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس عملہ یعملو سے. عمیلہ یعملو سے ہمارے پاس عملن اس کا مادہ ہے. و اور قولو کہا انہوں نے، کونو تم سب ہو جاؤ. کونو ہمارے پاس کانا یکونو سے ہی کونن جس کا مادہ ہے اسی سے فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے. کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا یعنی عیسائی، تہتدو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تہتدو جو ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اہتدا یہتدی سے تا جو ہے یہاں پہ علامت مضارع حاضر کے صیغے کی آ رہی ہے. ہدایتن بھی ہوتا ہے اس کا مصدر جو ہے قل آپ کہہ دیجئے، یہ بھی قول یقولو سے فعل امر کا صیغہ آ رہا ہے. قل واحد کا اور مذکر کا. بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً جو سچا مسلمان تھا، یکسو تھا، یک طرفہ تھا، اور یہ صفت مشبہ ہے. و اور ما یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں، کانا تھا وہ، من سے، المشرکین شرک کرنے والا. من حرف جارہ نے مشرکونہ کو کیا کیا ہے، اس کو جری حالت میں لے آیا ہے، مشرکین بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ. مشرک اس کی واحد ہے، مشرکین جمع ہے. قولو ہم ایمان لے آئے، انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی ان کو آرڈر ہو رہا ہے، قولو تم سب کہہ دو، آمنا ہم ایمان لے آئے. قول یقولو سے یہ بھی فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے. قولو قولن اس کا مادہ ہے. کہو تم سب، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، باہر پہ جارہ اور اللہ اس کا اسم مجرور. و اور ما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا. یہ بھی ہمارے پاس ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انزل ینزلو انزالن سے ہے. الینا ہماری طرف، الا اور نا ہے. و اور ما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف، ابراہیم علیہ السلام کے، و اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، و اور الاسباطی اسبات کہتے ہیں قوموں کو یا اس کی اولاد، یعنی بیٹے یا پوتے، قبیلے، ایک دادا کی اولاد. یہاں پر مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل لیا گیا، اسبات سے مراد. و اور ما جو اوتیا دیا گئے، موسیٰ علیہ السلام کو، و اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا، تورات جو کہ معجزات دیے گئے تھے، اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور جو معجزات عطا کیے گئے تھے. و اور ما جو کچھ اوتیا، یہ بھی فعل ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے، دیے گئے، النبیون سب انبیاء، نبی کی جمع ہے نبیون، من ربہم من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے. یعنی ایک مومن کا ایمان کس بات پر ہونا چاہیے، جو پچھلے تمام انبیاء کو صحیفے، معجزات، کتابیں، جو کچھ ملا ان سب کے اوپر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا تلقین کی تھی، قولوا آمنا باللہ،
اللہ پر بھی ایمان اور ان سب چیزوں پر ایمان جو ان انبیاء کو عطا کی گئی تھیں۔ لا نفرقو، لا نہیں، نفرقو ہم تفریق کرتے، مضارع منفی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرق یفرقو تفریقن سے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، من اور ہم ہے، من حرف جارہ، ہما کی ضمیر آ رہی ہے، و اور نحنو بھی جمع متکلم کی ضمیر آ رہی ہمارے پاس، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، حکم برداری کرنے والے ہیں، فا ان اگر، آمنو وہ ایمان لے آئیں، آمنہ یؤمنو سے ہے فعل ماضی، آمنو بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، امن اس کا مادہ ہے، بمثلی جیسے، ما آمنتم ما کے، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو، یہ بھی ہمارے پاس آمنہ یؤمنو سے فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بھی اس پر، فقد پس تحقیق، اہتدوا ہدایت پائی انہوں نے، اہتدا یہتدی سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے فعل ماضی کا، ہدایت پائی انہوں نے، ہدایتن اس کا مصدر ہے، و اور ان اگر، تولو پھر جائیں، وہ پھر جائیں، فإنما تو بے شک، ہم وہ، فی میں، شقاقن ضد میں، یعنی ضد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے یا ہر درمی کی وجہ سے، فا پھر، س جلدی، یک فی کا کافی ہو جائے گا، یک فی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ پورا جملہ ہے اور بہت کفایت کرتا ہے اور بہت طویل جملہ ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جہاں کہیں جس مشکل میں زندگی میں گرفتار ہوئے، کسی مشکل میں پڑ گئے، چاہے وہ بیماری ہے، زندگی کے حالات ہیں، کوئی کمی بیشی ہے، تو یہی جملہ جو ہے میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں، دعاؤں میں اپنی استعمال کرتی ہوں، کیونکہ اس سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر س عنقریب یا جلدی، یکفی کافی ہوگا، کا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ تعالی، و اور ہوا وہ، السمیع سنتا ہے، بہت سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ تو یکفی جو ہے اب یعنی کفایت کرے گا، مضارع واحد کا غائب مذکر کا صیغہ ہے، کفا یکفی سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آگے دیکھ لیجیے آیت نمبر 138، صبغۃ، صبغہ کہتے ہیں رنگ، اللہ ہی اللہ کا، تو اللہ کا رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین، و اور من کس کا، احسن زیادہ اچھا ہے، احسن بھی ہمارے پاس جو ہے یہ افعل التفضیل ہے اور اس کا واحد کا صیغہ ہے ہمارے پاس، سب سے زیادہ اچھا، من سے، اللہ ہی اللہ تعالی، صبغتاً رنگ، و اور نحنو ہم، لہو اسی کے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، عابدون بھی ہمارے پاس اسم فاعل کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، عابدن اس کی واحد ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ قل کے آیت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، تو اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، آیات مبارکہ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا تحاجون، کیا تم جھگڑا کرتے ہو، یہ بھی مضارع جمع حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے، حاج یحاجو، اصل میں حاججہ ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تعلیلات سیکھیں گے تو پھر اس میں آپ پڑھیں گے، محاجتن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے، تو آگے نا جو ہے یہ متکلم کی لگی ہوئی ہے، ہم سے، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی بارے میں، اللہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے بارے میں کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، اور ہوا وہ، ربنا، یا حالانکہ بھی کہہ سکتے ہیں، واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور لنا ہمارے لیے،
اعمالنا، اعمال عمل کی جمع ہے اور عمل اس کا واحد ہے، اور یہ اعمال جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اعمال یعنی کام، جو فعل بے مقصد سرزد ہو وہ عمل ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ لہو اس کے لیے، اعمالنا ہمارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات کو پڑھ کے آپ کو سورہ کافرون یاد آ رہی ہوگی، اس میں بھی یہی جو کہ ہمارے قرآن مجید کی لاسٹ سورہ میں سے آتی ہے، تو قرآن مجید کا پہلا پارہ بھی عبادت واحد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اسی پر منحصر ہوتا ہے، اور آخر قرآن مجید کا جو پیغام آتا ہے آخری صورتوں میں وہ بھی یہی کہ الہ واحد، کہ اللہ جو ہے تمہارا معبود جو ہے وہ واحد ہے، یعنی کہ قرآن نازل کیا گیا ہے توحید کی خاطر، اور توحید ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟ سنت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، شرک سے پاک رکھا گیا ہے ایک مسلم کو۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، خالص کیے گئے ہیں، یعنی خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مخلصون بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، یا کیا، تقولون تم کہتے ہو، تقولون بھی ہمارے پاس قول یقولو سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب۔ اب اولاد یعقوب جو ہے آپ کو بتا دیا میں نے کہ بنی اسرائیل میں باقی آگے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او نصارا او یا نصارا عیسائی تھے، قل آپ کہہ دیجئے، کیا تم اعلم زیادہ علم رکھتے ہو، یعنی خوب جاننے والے ہو، یہ بھی افعال التفضیل کا صیغہ ہے ہمارے پاس واحد کا، ام یا اللہ اللہ تعالی، و اور من کون، اظلم بڑا ظالم ہے، اظلم بھی ہمارے پاس افعال التفضیل کا صیغہ آ رہا ہے واحد کا مذکر کا، زیادہ بڑا ظالم، زیادہ ظالم، من اور من دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، من سے من، اس آدمی جو قتما چھپایا اس نے، یہ بھی ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، قتما یکتم کتمن سے، شہادتاً گواہی، عند پاس، ہو اس کے، عندہ اس کے پاس، من طرف سے، اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، کوئی گواہی ہے، یعنی کوئی ثبوت ہے اس کے پاس کہ ایسا ہی ہوگا، اگر یہودی اور نصارہ بنو گے تو پھر ہی تمہاری بخشش ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، و اور ما نہیں ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، بھی حرف جارہ ہے، غافلن غافلن تھا، با حرف جارہ نے اس کو غافلن کیا ہے، غافلن غافل انجان، اور ما جوڑے گئے ہیں، ان سے ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تو ساتھ ہی تاکید کر دی گئی ہے کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تعملون بھی فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، عمیل یعملو سے، عمل اس کا مادہ ہے، تل کا یہ اور وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امتن ایک امت ہے، ایک گروہ، قد خلت تحقیق وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو کمایا اس نے، جو کمائی کی اس نے، کسب یکسبو سے کسبن اس کا مادہ ہے، و اور لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ کسب تم نے کمایا، ان کی وضاحت میں پیچھے آپ کو کر چکی ہوں کہ ماضی جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، و اور لا تسألون نہیں تم سے پوچھا جائے گا، لا تسألون بھی ہمارے پاس لائے نہیں داخل ہوا ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا یا نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اور یہ مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے، تفعلون کے وزن پر آ رہا ہے ہمارے پاس، ان اور ما اس کے بارے میں جو کانو یعملون وہ عمل کرتے تھے، یہ ماضی استمراری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھے ہمارے الفاظ کا لفظی ترجمہ اور ان کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اچھا جی، یہ ہمارا پارہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پارہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو گرامر اچھے طریقے سے سکھا سکوں اور مختصر فارم میں، کیونکہ یہ ہمارا تجوید و تفہیم کورس ہے، تو تجوید کے جو بیسکس رولز تھے وہ تو میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو باقاعدہ تجوید کے الگ گروپ میں کہ وہاں پہ آپ کو سکھایا جائے، اور قرآن مجید میں آپ کو اس کی پریکٹس کروائی ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ پارہ میں جو بیسک چیزیں ہوں گی جو کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے قواعد جو کہ بہت زیادہ آئے ہیں، اب آپ کی اچھے سے ان پہ پریکٹس ہو چکی ہے، تو ان کو ہم تھوڑا سا اسکپ کریں گے وقت کی مناسبت کے حساب سے، وقت ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے تو اس لیے ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو وضاحت تجوید کی بیسک جو رولز ہیں ان کی صحیح طرح سے کر دیتی ہوں۔ کوشش کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کا جو پہلا پارہ ہے اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، اس پارے کو دہرائیے گا بار بار، اور اس میں جو آپ کو تجوید کے رولز بتائے گئے ہیں پہلے رکوع سے لے کر رکوع نمبر 16 تک آپ ان کو اچھے سے ریوائز کیجئے، تاکہ آپ کو باقی کے 29 پارے پڑھنے کے لیے کسی استاد کی بیساکھیوں کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے باقی کے 29 پارے آپ خود تجوید کے ساتھ تفہیم کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَمَن میں واو کو اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ من کے بعد یا را ہے جو کہ حروف یمون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ را مفخم ہو جائے گی کیونکہ را ساکن ہے، پیچھے زبر آ رہی ہے۔ وَمَن یر نہیں کہنا ہے، را پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ وَمَن غین کو پر پڑھنا ہے، یرغب وَمَن یرغب عن ملتی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے ابراہیم، اب میں قلقلہ کرنا ہے باقی اوپر، الا الف مد ادا کیجئے، من صفیحہ نون ساکن کا قاعدہ ہے اخفا حقیقی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نفسہ، نف فا کے پر حمز کیجئے اور آخر میں نفسہ نہیں کہنا ہے، نفسہ سہ ہا کی آواز آنی چاہیے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ولا لام باریک رہے گا، قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، لام کو پر نہیں کرنا، ولا نہیں کہنا۔ وَلَقَدِ دس صاد پر پڑھا جائے گا، وَلَقَدِ طا بھی پر ہے، فَيْنَاهُ یا لین اور نون کے اوپر فتحہ قائمہ ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فی الدنیا، نون ساکن کا قاعدہ اظہار مطلق ہے۔ ویسے تو نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں نا، ادغام الغنہ، یہ ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہے نون ساکن اور یا، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے جسے اظہار مطلق کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہو میں بھی مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فی الآخرۃ، فل نہیں کہنا، لام کو قلقلہ نہیں کرنا، فل یہ آپ کا زبان کا جو کنارہ ہے یہ سامنے والے دانتوں سے ثنایا علیہ سے بس آپ کا ثنایا علیہ نیاب اور ربائی کے ساتھ جب جاتا ہے نا تو وہاں پہ آپ سٹاپ کیجئے اس کو ذرا سا تھوڑی دیر۔ آخرتی میں بھی خا پر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ لمن الصالحین، صاد پر پڑھا جائے گی، اس کے اوپر سیٹی کی آواز بھی ہے اور سختی بھی کرنی ہے، تشدید ہے۔ لمن الصالحین، لمن الصالحین، ہا باریک پڑی جائے گی، آخر پہ مد عارض وقفی کریں گے جس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو، یعنی بے وقوف ہو، جاہل ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو منتخب کیا ہی تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 131 دیکھ لیجئے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، قال میں قاف الف پر ہو جائیں گے،
حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ربہ میں را مفخم پڑھی جائے گی، با کے اوپر تشدید ہے اور ہونٹ گول کر لیجئے، ربہ رب نہیں کہنا، ربہ ہو کو آپ نے مد صلہ کبریٰ ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، لم سیٹی کی آواز آئے گی، ہمس پیدا کرنا ہے تھوڑا، لم میں اظہار شفی کرنا ہے، آگے اسلمت میں سین کے اوپر آپ نے ہمس کرنا ہے، سیٹی کی آواز لانی ہے، لم میں اظہار شفی ہے، لرب العالمین میں را کو مفخم پڑھیں گے، با پہ تشدید ہے، عالمین عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، رب العالمین نہیں کہنا، لرب العالمین، عین کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے، عالمین نہیں کہنا، حمزہ ساؤنڈ ہے، عالمین، مین کہتے وقت میم اور نون کو ملاتے وقت درمیان میں یا آ رہی ہے، یعنی مین کی ساؤنڈ آئے گی، مین نہیں کہنا، ایک نون غننے کا اضافہ نہیں کرنا ہے، جب کہا اس کو اس کے پروردگار نے کہ تو فرما بردار ہو جا، تم اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میرے رب العالمین تیرے آگے تو سر اطاعت خم کرتا ہوں میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، واو دونوں واو آ رہے ہیں آیت نمبر 132 میں، تو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، اوپر فتح ہے نا تو ساتھ ہی منہ کھول دیں گے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے سٹارٹ کریں گے، پھر منہ کھول دینا ہے، وصا صاد پر پڑھا جائے گا، تشدید بھی ہے اور اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بہا ابراہیم، ہا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے، را میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے اور را مفخم پڑھی جائے گی، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہی میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بنی ہی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ویا بس یہ عین کو وسط حلق میں آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ویعقوب آپ نے وقف کیا ہے، ویعقوب، عین ساکن کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا ہے، یا بنیہ، نیہ یا کے اوپر تشدید ادا کریں گے، اس کو نیشہ نہیں کہنا ہے، یا بنیہ سختی کرنی ہے، ان اللہ اصطفیٰ، ان میں غنہ واجبہ کریں گے، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھا جائے گا، آگے صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، اس پر حمز کرنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، تو بھی پر پڑھا جائے گا، توفا نہیں کہنا، توفا کہنا ہے، ٹھیک ہے، فا کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لکم الدین، لکم الدین، یا مدہ کھینچ کے پڑھنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فلا تمو، لا الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، مو میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، واو مدہ، تن غنہ واجبہ کرنا ہے، فلا تموتن الا، الف مدہ ادا کریں، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ہوگا اخفا حقیقی، اور تم مسلمون میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی ہوگا، آگے مسلمون میں واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگی جس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا، آیت نمبر 133 دیکھ لیجئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر ادغام مال غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ام میں اظہار شفی کریں گے، کنتم میں بھی آپ دیکھیں نون ساکن کا قاعدہ ہے، یہاں پہ اخفا حقیقی ہے، تم میں پھر اظہار شفی ہے. شہداء میں مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. حضر ہا وسط حلق سے سانس کی آواز کے ساتھ ادا کریں گے، ضاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے. حضر یعقوب الموت، یا وسط حلق سے عین قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجئے. بل موت نے کہنا ہے، بل موتو، مو میں واولین ہے، آگے تاپے ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے. اذ قال دال پہ نرمی کریں گے، قوف الف کو پرف کریں گے. لی بنی ہی یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. ماں میں الف مدہ ہے، تعبدون میں تعبدون نہیں ہے، انڈر لائن کر لیجئے اس کو. تعبدون ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. من بعدی، من بعدی میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے، آگے با رہا ہے. دی میں بس یا مدہ ہے، 2 ہی کاؤنٹ کرنے ہیں وقف کرتے ہوئے. قالو میں الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں آگے. نعبدو میں احتیاط کیجیے گا، عین کو وسط حلق سے نکالنا ہے پر اس پر قلقلہ نہیں کرنا، اور با اور دال کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول رکھیے. نعبدو. الہک میں لام کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں آگے. آبائکا، ابائکا نہیں ہے، آبائکا فتح قائمہ ہے اور با کے اوپر پھر 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے. آبائکا. ابراہیم میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے، را اور ہی دونوں جگہوں پہ فتح قائمہ کسرہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں آگے. اسماعیل، اسماعیل نہیں ہے، اسماعیل آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ماں اور عی دونوں کے اوپر فتح قائمہ، قائمہ کا الف مدہ اور آگے یا مدہ ہے. اسی طرح اسحاق، ہا وسط حلق سے باریک ادا کریں گے، قوف کو پر پڑھنا ہے. الہا واحدا، الہا واحدا ملا کے پڑھتے ہیں دونوں جگہوں پہ تو ادغام مع الغنہ ہوگا، جسے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور واحد یہ ہا بھی اور نحنو یہ ہا بھی وسط حلق سے دونوں باریک ادا کریں گے، جبکہ الہوں کی بھی اور لہو کی بھی یہ 2 ہا اقص حلق سے سینے کی جانب سے موٹی آواز نکلیں گے. آگے مسلمون میں سین پر ہمز کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، حروف صفیریہ میں سے ہے، اور مون میں مدارس وقفی 6 کاؤنٹ کرنا ہے. بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں. آیت نمبر 134 دیکھ لیجئے. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. امتن میں تلکا میں تو وہی لام ہے، آپ نے سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا. امتن میں میم مشدد غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں آگے. اخفا حقیقی ہے، اخفا پر بھی ہوگا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. امت قد قوف پر ہے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، خو بھی پر ہے، تا کے اوپر تا ساکن ہے، ہمس کریں گے. لہا میں الف مدہ ہے، ماں میں بھی الف مدہ ہے. کسبت میں تا کے اوپر ہمس کریں گے. وَلَكُمْ ماں میں ادغام شفوی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ماں میں بھی الف مدہ ہے. کسب، کسب تم میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے اور تم میں اظہار شفی. اس اگلے لفظ کو انڈرلائن کیجئے، ولا تسألون، اس کو ولا تسألون نہیں پڑھنا ہے ورنہ معنی بالکل چینج ہو جائے گا. یہ ہے کہ نہیں تم پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے. اگر آپ لا الف مدہ نہیں ادا کریں گے، ولا کہیں گے تو پھر ہو جائے گا کہ البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے، ٹھیک ہے، ضرور تم سے پوچھ ہوگی دوسروں کے عملوں کے بارے میں. تو یہ نفی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس لیے نفی میں ہی رکھیے گا، لا کو
لمبا ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ عما میں بھی عین کی آواز نکال کے آگے میم کے اوپر غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے الف مدہ ہے۔ کانو میں بھی الف مدہ واو مدہ ادا کرنا ہے۔ یعملون میں پھر وہی پیچھے والی تطبیق ہے، عین کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، اور آگے مدارس وقفی ہے اور وقف حذف ہو جائے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی تم سے پوچھ نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 135 دیکھ لیجئے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قَا اور لو، الف مدہ واو مدہ، آگے آپ کے ہونٹ گول ہی رہیں گے۔ کونو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے، کونو نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ کونو ہو، یہاں بھی واو مدہ ہے۔ دن میں اظہار حلقی کرنا ہے، او میں واولین ہے۔ نصارا دونوں آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، دونوں کو پور بھی پڑھنا ہے۔ تہتدو میں ہا سے حلق سے نکلے گی، اس کو سینے کی جانب سے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے دو میں واو مدہ پر وقف کر دیں گے۔ اور قل میں آپ نے قوف کو پور پڑھنا ہے، کل نہیں کہنا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، قولن سے ہے بات کرنا، کہنا، جبکہ آپ اس کو باریک پڑھیں گے، کل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کھا لیجئے، ٹھیک ہے، تو معنی چینج ہو جاتا ہے، وہ اکلن سے ہے۔ اب آگے دیکھیے، بل یہاں پہ سٹاپ کرنے، لام کو حرکت نہیں دینی، ملتا تشدید صرف ادا کرنی ہے، لمبا نہیں کھینچنا۔ ابراہیمہ میں وہ پیچھے والی تطبیق ہے۔ حنیفہ ہم نے ہا وسط حلق سے نکالنی ہے، نی میں یا مدہ، فن میں آپ نے وقف ابدال کیا تو فتحتین کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، الف مدہ میں بدل دینا ہے، حنیفہ۔ وما اور کانا دونوں جگہوں الف مدہ آ رہے ہیں۔ من المشرکین، یہ آپ نے سٹاپ کرنے ہیں، من المشرکین نہیں پڑھنا، من المشرکین۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے، ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور مشرکوں میں سے وہ نہ تھے۔ آیت نمبر 136 دیکھ لیجئے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قوف کو پور پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے لو میں، قو میں تو یہ ہو گیا، لو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آمنا نہیں کہنا، آمنا، نون کے اوپر پہلے آپ نے غنہ واجبہ کرنا ہے، جتنا آپ نے ادا کرنا ہے اتنا ہی نا کو بھی ادا کرنا ہے۔ آمنا باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، آگے وما میں پھر وہی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اون ضلع میں نون ساکن کا اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الینا میں یا لین ہے اور نون الف نا الف مدہ ہے۔ آگے ما میں بھی، الا میں بھی مد منفصل جائز آ رہی ہے، وما اوتیہ میں بھی مد منفصل جائز ہے، اور اوتیہ میں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وما میں مد منفصل جائز ہے، اوتیہ میں واو مدہ ہے۔ موسیٰ میں بھی واو مدہ اور فتح قائمہ قائم مقام الف مدہ، ٹھیک ہے، دونوں برابر رکھنی ہے، موسیٰ نہیں کہنا، موسیٰ۔ اسی طرح سے عیسیٰ میں بھی یا مدہ اور فتح قائمہ قائم مقام الف مدہ ہے۔
پھر آگے وما میں وہی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور اوتی النبیون، نون کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یا کے اوپر تشدید کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لیجئے، اوتی النبیون، یا کی تشدید ادا کیجئے۔ پھر میر ربہم میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے، ادغام بغیر غنہ کے ہم نے کرنا ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف لر میں سے۔ آگے لا نفرقو میں وہی لام الف لا 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نفرقو میں را باریک ہے اور قوف کے اوپر ضمہ بھی ادا کرنی ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، بینہ میں یا لین ہے، احد منہم میں حا وسط حلق سے باریک ادا کرنی ہے، دم میں تنوین ہے، تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من ہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی اور ہم میں اظہار شفی کریں گے، نحنو ہا وسط حلق سے ادا کرنی ہے، لہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مسلمون میں سین پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور ساتھ میں مون میں مدارس وقفی 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قولو تم سب کہو، مسلمانوں کہہ دو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان پر بھی، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملے ان پر ہم سب ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 137 دیکھ لیجئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِن اظہار حلقی کریں گے، نون کو لمبا نہیں کھینچنا، آمنو میں دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فتحہ قائمہ ہے، آگے الف مدہ کے برابر ہوتی ہے اس لیے آ، نو میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، بی مثلی، بے مثلی نہیں کہنا، بی مث، فا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو سائلنٹ کرنا ہے، بی مثلی ما آمن، تمہیں ما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آمنتم، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، میم ساکن کا آگے قاعدہ آ رہا ہے اخفاء شفوی، یہاں بھی 2 ہی کاؤنٹ کرنے ہیں، فقد اہتدوا میں قوف پر ہے، ہا بھی سینے کی جانب سے عکس حلق سے نکلے گا، فقد نہیں کہنا، فقد اہتدوا، دو میں واولین ہے، اس کو وقف کرتے وقت بھی آپ دھیان رکھیے گا کہ 3 کاؤنٹ نہیں کرنے، بس فقد اہتدوا ایسے ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے وقف کر دیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا میں بھی پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہے، وَلَّوْا میں واولین ہے، فَإِنَّمَا میں غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، الف مدہ پورا ادا کیجیے گا، فَإِنَّمَا نہیں کہنا، فَإِنَّمَا ہم میں اظہار شفی ہے، فی میں یا مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، شقاق، قوف الف قو کو پر پڑھنا ہے، الف مدہ ادا کرتے ہوئے آگے قوف جو ہے ہم اس کی کسرتین کو یعنی 2 زیروں کو حذف کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمارا قوف ساکن ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ قوف ساکن کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو جب ہم الف مدہ کے بعد ساکن حرف کر رہے ہیں یہاں پہ مد عارض وقفی پیدا ہو جائے گی، جو کہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنی ہے، فی شقاق، آگے فسیک، فی کم کاف کے پر ہمس کریں گے، فی میں 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یا مدہ ہے کھینچنی ہے، ہم اللہ میں لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، وہوس، واو ہونٹوں کو گول کیجئے، ہو، وہو السمیع العلیم، سین کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ کو کھینچنا ہے، وہو السمیع العلو نہیں کہنا، علیم، عین کی آواز نکالنی ہے باہر وسط حلق سے، ٹھیک ہے جی۔
تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں تو نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک۔ آگے آیت نمبر 138 دیکھیے، صبغۃ اللہ، صاد کو پر پڑھنا ہے، باقی پر قلقلہ کرنا ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ کہہ دے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ آگے یہی آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ ومن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، احسنوں میں ہا وسط حلق سے نکلے گی، ٹھیک ہے۔ من اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، صبغہ میں وہی صاد کو پر پڑھنا ہے، باقی پر قلقلہ ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، اور توں و نحن میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ لہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ عابدون میں عین وسط حلق سے نکالنا ہے، آبے نہیں کہنا، عابدون۔ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 139 دیکھ لیجئے، خوف کو پر پڑھنا ہے، 2 نقطوں والا ہے۔ ابھی میں نے اس کا معنی آپ کو فرق بتا دیا ہے، یاد اس کو پوری دھیان کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ قل اتحاجوننا، جیم کے پر تشدید ہے، ذرا سختی کر کے اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر پہ جو ننا نہیں کہنا، نا الف مدہ ہے، دھیان کے ساتھ اس ورڈ کو انڈر لائن کر لیجیے اپنے پاس۔ قل اتحاج، یہ جیم جہاں آئے گا تشدید والا اس کے اوپر سختی کرنی ہے، پھر آگے واو مدہ کو کھینچنا ہے۔ قل اتحاجوننا، قل اتحاجوننا، جو کہتے وقت ہونٹوں کو گول کیجئے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ننا نا نہیں کہنا، جوننا، اتحاجوننا، الف متا کھینچیے اس کو۔ فی اللہ میں دیکھ لیجئے، فی اللہ لفظ جلالہ باریک ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ وَهُوَ میں واو کو اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ربنا میں را مفخم ہے، باقی پر تشدید ہے، آگے ہونٹ ربنا نہیں ہے، ربنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پر ضمہ ہے، نون کے آگے الف مدہ ادا کیجئے، فتح قائمہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نا الف مدہ ہے۔ وربکم میں بھی را مفخم ہے، باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے ضمہ کے اوپر ہونٹ گول کر لیں گے۔ ولنا اعمالنا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اعمالنا میں حمزہ کی آواز آ اور پھر عین وسط حلق میں جائے گا، اعمالنا۔ وَلَكُم میں اظہار شفی کرنا ہے، اور اعمالکم نہیں ہے، آگے اعمالکم ہے، لام کے پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے۔ اور وَنَحْنُ وہی ہا وسط حلق سے ہے، لہو میں عکس حلق سے آپ نے ہا نکالنی ہے، مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مخلصون میں خوا بھی مفخم ہے اور خوا پہ ہمس کریں گے ساتھ، مخلصون، مخلصون، صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پر پڑھا جائے گا، آگے واو مدہ کے بعد ہم وقف کریں ہیں، مدارس وقفی ہوگی۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 140 دیکھ لیجئے، ام یقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ام میں اظہار شفی کریں گے، تقولون میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے تقولون نہیں کہنا، تقولون وہ مدہ ہے، دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ابراہیم میں با ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے باقی ساری تطبیق پیچھے۔ و اسماعیل و اسحاق ہو چکی ہے ساری، و یعقوب کی بھی، والاسباط تو کو پر پڑھنا ہے۔ کانو الف مدہ واو مدہ ہے، پر پڑھ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہودن میں بھی اظہار حلقی ہے، تنوین کا قاعدہ۔ او میں واولین ہے، نصارا میں صاد پر ہے، را بھی مفخم ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قوف کو پر پڑھنا ہے آگے۔ قل اانتم حمزہ، اور حمزہ کے بعد آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے۔ تم میں اظہار شفی کریں گے۔ اعلم میں حمزہ اور عین کا فرق آپ نے رکھنا ہے۔ ام اللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ ومن میں اظہار حلقی ہے، نون ساکن کا قاعدہ۔ اظلم میں وا کو پر پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ازلم نہیں کہنا ہے، اظلم۔ آگے ممن میں مم پہ غنہ واجبہ کریں گے، کاتما ممن کاتما، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے۔ شہادتن میں بھی ہا میں الف مدہ، تن میں اظہار حلقی کریں گے۔ عندہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ من اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھا جائے گا، وم اللہ میں بھی اسی طرح پر پڑھا جائے گا۔ بغافلین میں غین کو پر پڑھیں گے، الف بھی پر ہو جائے گا ساتھ۔ لین میں اظہار حلقی کریں گے، اما نہیں کہیں گے، اما بھی مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ تعملون میں عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور سٹاپ کرنا ہے، اس پر قلقلہ نہیں کرنا۔ لون میں مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہود یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ جی، لاسٹ آیا ہے ہماری آیت نمبر 141، دیکھ لیجئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلو کا نہیں کہنا ہے، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، تل کا امتن میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے تل میں اخفا پر ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قد میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے اور قوف کو پر پڑھنا ہے۔ خلت میں خوا بھی پر ہے اور آگے تا کو آپ نے حمز کرنا ہے، خلت۔ لہا ما میں الف مدہ کاؤنٹ کرنے ہیں، 2 اور آگے کسبت میں تا پر حمز کرنا ہے۔ ولکم ما میں ادغام شفی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کسب تم میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، با پہ قلقلہ ہے، اور تم میں اظہار شفی اگر ملا کے پڑھنا ہے تو بھی اور وقف کیا ہے تو بھی۔ ولا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تسألون، تسعى نہیں ہے، عین نہیں بنانا اس کو، حمزہ ہے، حمزہ زبر تسألون، واو مدہ ہے آگے۔ عما میں غنہ واجبہ کرنا ہے، میم کے آگے الف مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کانوں میں بھی اور یعملون میں وہی عین وسط حلق سے سٹاپ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کو قلقلہ نہیں کرنا۔ لون میں مد آرس وقفی کریں گے جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی تم سے پرسش نہیں ہوگی، یعنی تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا ہمارے اوپر، آج ہمارا پہلا پارہ تکمیل ہوتا ہے مکمل تجوید و تفہیم کے ساتھ۔ اپنی طرف سے ہماری مکمل کوشش ہے، کامل ذات اللہ کی ہے،
ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو جتنے اچھے طریقے سے ہو سکے تو ادا کر سکیں، اس کو سیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ مجھ سے جس قدر ہو سکا میں نے آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کا اس کو پوری کوشش کی ہے کہ آپ کا فہم جو ہے کم از کم آپ کو، اس سے پہلے آپ قرآن مجید جو ایک رٹا کی طرح عربی پڑھا کرتے تھے ویسے نہ ہو، اب آپ اس کو پورے فہم کے ساتھ سمجھیں، تجوید بھی اس کی اچھے طریقے سے کریں، قرات بھی اچھے طریقے سے کریں، اور فہم بھی اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا پیغامات دیے ہیں، کیا حکم فرمائے ہیں ہمارے لیے اس کتاب میں۔ تو آئیے ایک بار اس پورے رکوع کو سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلطی خطا ہوئی ہمیں تیرے اس کلام کو سیکھنے میں سمجھنے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں معاف فرماتے ہوئے مقبول فرما لینا ہے رب، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اس پاک کلام کا حق ادا کرنے والا بنا دے، جو سیکھا اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اور جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبارک اللہ فیکن کہ آج ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو جی۔ جزاکم اللہ احسن۔